and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، اس مبارک مہینے میں پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مکہ المکرمہ جیسا پاک اور مبارک شہر کو چھوڑ کر کے آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکی دور کی زندگی گزار کر کے ہمیں یہ پیغام دیا کہ انسانوں، مسلمانوں، تمہیں دین کی وجہ سے ستایا جائے گا تو تمہیں مکے کی 13 سالہ زندگی چیخ چیخ کے پکار رہی ہوگی، اور جب اللہ تبارک و تعالی تمہیں کامیاب بنا دے، بامراد بنا دے اور ہر طرح کی جو ہے پریشانیاں دور ہو جائے تو پھر مدینے والی زندگی کو تم دیکھ لینا۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہم سب کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ بچپن سے لے کر کے آخری عمر تک کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ انسان اس وقت کی سنت کو تلاش کرے اور اسے میسر نہ ہو۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں خاتم النبیین والمرسلین ہیں، جہاں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری پیغمبر بنا کے بھیجا، وہیں پر آپ ایک پیارے باپ بھی ہیں، ایک محبت کرنے والے شوہر بھی ہیں، ایک حقوق کو ادا کرنے والے پڑوسی کا پڑوسی بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نہیں، دو نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، بلکہ 11 شادیاں کر کے امت مسلمہ کے لیے ایک نمونہ کے طور پر زندگی گزار کر کے ہمیں ایک مشعل راہ، ایک نمونہ، ایک آئیڈیل پیش کر دیا۔ کیا اے لوگوں، اگر تم باپ بنو تو حضرت زینب، ام کلثوم، رقیہ و فاطمہ کے ابا کو دیکھو۔ اگر تم شوہر بنو تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، ان تمام بیویوں کے شوہر کو دیکھو۔ اگر تم دادا اور نانا بنے ہو تو حضرت حسنین کریمین کی نانا کی زندگی کو دیکھو۔ میرے عزیزو، اگر تم اللہ نے تمہیں شہرت دولت دی ہے تو تم فاتح مکہ کے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو۔ آج مسلمان قوم
کسی نہ کسی معاملے میں ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر حاکم ہے تو محکوم پر ظلم کرتا ہے، اگر اونر ہے تو مزدور پر ظلم کرتا ہے، اگر پڑوسی ہے تو پڑوسی پر ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اگر شوہر ہے تو بیوی پر جلاد بن کے کھڑا رہتا ہے، اگر باپ ہے تو بیٹوں کے حق میں سب کچھ کرتا ہے، بیٹیوں کے حق کو جو ہے کھا کر کے بیٹیوں کو اپنی جائیداد سے جو ہے محروم کر کے بیٹیوں پر ظلم کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ آج کا انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی انسان کا مجرم بن کے نظر آتا ہے۔ یاد رکھیے اور اچھی طرح یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو اسوہ بتا کے گئے، اگر اس پر ہم نے عمل نہیں کیا تو پھر یاد رکھیے آنے والے دن جب فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تمہاری چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور چھوٹی سے چھوٹی جو ہے لغزش کی سزا بھی تمہیں دی جائے گی۔ اس وقت ایک باپ اپنی بیٹی کے حقوق کے مجرم بن کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، ایک اونر ایک جو ہے مالک مزدوروں کے پیسہ دبا کے کھانے کے جرم میں اللہ کے سامنے کھڑا نظر آئے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم لوگوں نے جو سوچا ہے کہ جمعے کے دن ہم اچھا سے اچھا کپڑا پہن کر کے جمعے کا نماز ادا کر لیا، ہم مسلمان بن گئے، آگے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اسلام صبح سے شام تک، بچپن سے لے کے بچپن تک پوری زندگی میں اسلام نظر آئے تو مومن بنتا ہے، اور اگر کسی شعبے پہ کام کر رہا ہے، کوئی دین کا کام کر رہا ہے مگر بیوی بچے بھوکے ہیں، یہ بھی وہ ظلم کر رہا ہے۔ اگر کوئی جو ہے معاملات میں کسی کا لین دین دبا رہا ہے، یہ بھی وہ جرم کر رہا ہے۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی گزار کے بتا دی۔ آئیے میں نمونے کے طور پر، کیونکہ جھگڑے کی شروعات گھر سے ہوتی ہے۔ کہاں سے ہوتی ہے؟ گھر سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلا جھگڑا میاں بیوی کا، دوسرا جھگڑا ساس بہو کا، تیسرا جھگڑا باپ بیٹوں کا۔ یہی سے بنیاد، اگر گھر ہمارا سدھر گیا، ماحول سدھر جائے گا، معاشرہ سدھر جائے گا، علاقہ سدھر جائے گا، ملک سدھر جائے گا، مگر ہم بنیاد گھر سے ڈالیں گے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، بلکہ ایک بہت بڑے اللہ والا مرشد عالم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جس گھر کا مرد اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم نہ کرے، جملہ بہت نپاتلا ہے اور چبھنے والی ہے، اپنے دل پہ اتاریے گا۔ حضرت نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جس گھر کا مرد اپنے ماتحتوں پر، یہ کوئی صرف ان کا جملہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مالک پر ان کے ماتحتوں کے بارے میں سوال و جواب کیا جائے گا، ہر آقا سے ان کے اندر کام کرنے والے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی طرح ہر مرد سے ان کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ اے لوگو تمہارے گھر والوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ کہ جس گھر کا مرد اپنے گھر والوں پر، اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم نہ کرے، اس گھر کے مرد میں اور مردے میں کوئی فرق نہیں۔ کیا کہا؟ اس گھر کے مرد میں اور مردے میں کوئی فرق نہیں۔ آج ہم ہر چیز کا خبر لیتے ہیں،
بیٹا شام میں گھر آتا ہے، پوچھتے ہیں بیٹا کیا کمایا، کتنی آپ نے تجارت میں کیا منافع کمایا، اگر نوکری سے آتے ہیں پوچھتے ہیں بیٹا کیا حال ہے، مگر کوئی باپ بیٹے سے نہیں پوچھتا بیٹا فجر سے لے کے عشاء تک کی کتنی نماز آج تم نے پڑھی، کوئی نہیں پوچھتا، بیوی سے نہیں پوچھتا، میں گھر میں نہیں تھا صبح سے شام تک کتنی نمازیں پڑھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی درودیں بھیجی، کتنے بار استغفار پڑھے، کتنے بار کلمہ طیب کا ورد کیا، ذکر کیا، نہیں، ہمارا گھر ان تمام چیزوں سے خالی ہو چکا ہے، ہم ایک لاوارث زندگی گزار رہے ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جائے نہ ہمارا آگے کا کوئی حصہ محفوظ ہے نہ پیچھے کا کوئی حصہ محفوظ ہے، ہم اپنے ماضی سے بھی کٹ چکے ہیں، مستقبل کا ہمارے پاس کوئی پیغام نہیں، مستقبل کا ہمارے پاس کوئی پروگرام نہیں، اور حال ہمارا اتنا بدحال ہے، اتنا بدحال ہے کہ ہم کیا کہیں، کہاں پر جو ہے دوائی رکھیں، ڈاکٹر پریشان ہے کہ علاج کہاں سے کیا جائے، پورا جسم اس کا زخموں سے چور ہو چکا۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزار کے بتائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے محبت کر کے بتائی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ حد سے زیادہ محبت کے ساتھ زندگی گزار کر کے یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیوی روٹی بنانے بیٹھتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے روٹی کا پیڑا بنا کر کے رکھتے تھے اور کہتے تھے عائشہ میں روٹی کا پیڑا بناتا ہوں، آپ روٹیاں بیل کر کے لگا دو۔ اور پھر ایک بار کا واقعہ یوں بھی آیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا روٹیاں بنا رہی تھی، اللہ کے نبی پہنچ گئے، کہا بیٹی ذرا ایک روٹی میں بھی بنا دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے روٹی بنائی، اور اس وقت کا وہ تندور، وہاں کا ماحول کا تندور میں روٹیاں بنائی جاتی ہے، جیسے آپ یو پی میں چلے جائیے، نارتھ میں چلے جائیے، وہاں پر تندور ہوتا ہے، روٹیاں تندور میں پکائی جاتی تھی، اللہ کے نبی نے اپنے دستے مبارک سے تندور پہ روٹی لگائی، ساری روٹیاں پک گئی، وہ روٹی نہیں پکی، حضرت فاطمہ نے کہا ابا حضور یہ روٹی نہیں پک رہی ہے، اللہ کے نبی نے کہا بیٹی اس میں محمد کا ہاتھ لگ گیا ہے، آگ کیسے اثر کرے، ارے محمد کا ہاتھ جس پہ لگ جائے وہ دنیا کی آگ اس روٹی پر اثر نہیں کرے، جس کے چہرے پہ محمد کی سنت سج جائے اس کا چہرہ جہنم سے آزاد نہیں ہوگا، جہنم کی آگ اسے کیسے جلا سکتی ہے؟ اس لیے انسانوں زندگی گزارو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پر گزارو، میرے آقا نے جیسی سنت کی زندگی گزاری ہے ایسے گزارو۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، ایک اللہ والی کے پاس ایک نوجوان بڑے غصے میں دل ملاتا ہوا آیا، آنے کے بعد کہنے لگا، اس اللہ والے نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہوتا؟ حضرت پوچھئے، بہت پریشان کیوں بھائی؟ کہ حضرت میری بیوی نہ سنت پر عمل کرتی ہے، نہ فرائض پر عمل کرتی ہے، نہ ڈھنگ سے نماز پڑھتی ہے، دین کا کوئی کام کرنا نہیں چاہتی۔ اس اللہ والے نے کہا بیٹا شادی تو تو نے لو میرج کیا ہے، پسند سے کیا ہے، پہلے کیسے تھی؟ کہا پہلے بھی ویسے تھی آج بھی ویسے ہے۔ کہ پہلے تم کیسے تھے؟ کہا کہ پہلے میں بھی ویسے ہی تھا۔ نوجوان بچپن سے اگر دین پہ آ جائے، ماں باپ کو اس کا نامہ اعمال میں ماں باپ میں ان کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اسے نیکی کی ضرورت نہیں ہے، بالغ نہیں ہوا، وہ ساری نیکیاں باپ پر لکھی جا رہی ہے، ماں باپ کے کھاتے میں آ رہا ہے۔ وہی بیٹا بڑا ہوا گناہ کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، لوگوں کا موبائل چھین کے بھاگ رہا ہے، لوگوں پر بھپتیاں کس رہا ہے،
کہیں گلی کوچوں میں کھڑا ہو کر کے انجیکشن لے رہا ہے، بچوں پر ڈرگس سپلائی کر رہا ہے، یہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، باپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس باپ نے اس کی تربیت صحیح نہیں کی۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنے بچوں پر دھیان دیا۔ میں بتا رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی کیسے گزارے۔ وہ حضرت نے فرمایا بیٹا تو نے لو میرج کیا ہے، وہ بھی ایسی تھی تو بھی ایسا تھا، مگر تو بدل گیا۔ کیسے بدلا؟ کہ حضرت میں آپ کی مجلس میں آتا ہوں، آپ کی وعد و نصیحتیں سنتا ہوں، آپ کی باتیں سنتا ہوں، میرے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتر گئی، اسی لیے میں سنت پر چلنے والا بن گیا۔ اس اللہ والے نے کہا بیٹا تیری بیوی بھی کوئی نصیحت سنتی ہے، کسی مجلس میں جاتی ہے، کوئی پروگرام میں، ماہانہ مشورے میں، یا پھر جو ہے ہفتہ واری اجتماعات میں، یا کہیں عورتوں کے جہاں پروگرام ہوتے ہیں وہاں جاتی ہے؟ تاکہ حضرت وہ کہیں جانا نہیں چاہتی، مگر اب تو حال یہ ہے تو میں کر کے زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ میں پچھتا رہا ہوں کہ آخر میں نے شادی کیوں کی، شادی ہی نہیں کرنی تھی۔ اب تو میرا حال یہ ہے کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ اسے میں طلاق دے دوں گا، اس سے میں زندگی الگ گزارنا کی کوشش کروں گا، میں اسے نہیں سدھار سکتا۔ اس اللہ والے نے مسکرا کے کہا بیٹا کبھی سنتوں پر عمل کیا ہے؟ کہا کہ ہاں کیا ہے۔ کیا سنت پر عمل کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس کے سامنے رکھی، ایک کے بعد دیگرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ کتنی محبت سے پیش آتے تھے۔ اس کے بعد کا بیٹا آج ایک سنت بتاتا ہے، اس سنت پر عمل کر لو، ہو سکتا ہے تیرا گھر سدھر جائے۔ کہا کیا کروں؟ کہا جاتے جاتے راستے میں کوئی مٹھائی کی دکان مل جائے، ایک مٹھائی کا ڈبہ خرید لینا، گھر میں گھس کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر کے کہنا میری پیاری بیوی بڑی خوبصورت ہو تم، یہ مٹھائی آج میں نے تمہارے لیے گفٹ لے کے آیا ہے۔ وہ نوجوان حضرت کو دیکھ کے ہنسنے لگا، کہا کیا بات ہے، یہ حضرت تو آج ماڈل بن گئے ہیں، آج مجھے جب بہکا رہے ایسی باتیں کر رہے۔ کہا کیا کہہ رہے حضرت؟ بولا ہاں میں اردو میں کہہ رہا ہوں، فارسی میں نہیں کہہ رہا۔ بولے کیا؟ بولا ہاں ایسے ہی کرو۔ وہ جاتے جاتے مٹھائی کا ڈبہ لیا۔ اب یہاں پر پروگرام تھوڑا بدلتا ہے۔ آج کل کے بچے اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں مگر ماں باپ گزارنے نہیں دیتے۔ بچہ شادی کرتے ہی ماں باپ اپنا دشمن سمجھتا ہے، اس کو وہ سمجھتا ہے یہ لڑکا تو میرے ہاتھ سے نکلا، یہ تو اب بیوی کا دیوانہ بن گیا، یہ بیوی کا غلام بن گیا۔ ارے بھائی شادی تو آپ نے کرائی نا، وہ تو خود سے نہیں گیا تھا، آپ ہی نے کرائی۔ ہم لوگ کا معیار بدل گیا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے داماد ہم چاہتے ہیں کہ ایک دم بالکل ہینڈسم ہو، ایسا ہو ویسا ہو، ہمیشہ بیوی کے پیچھے پڑا رہے، اور بہو کے لیے جو بیٹا چاہتے ہیں ایک دم جلاد چاہتے ہیں۔ بہو کو خوش دیکھنا نہیں چاہتے، آج ہم بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ پرابلم یہاں ہو گیا، اور اکثر گھروں کا ماحول یہ ہو گیا ہے کہ بہو بیچاری ایک دم اناڑی رہتی ہے، نئی نویلی آتی ہے، اس کو کچھ بھی پتا نہیں، ابھی کالج کی زندگی سے نکلی ہے، گھر گرہستی میں آ گئی۔ ساس تو بڑی سیانی رہتی ہے، بڑی کھلاڑی رہتی ہے، وہ سارے پروٹوکول اس کے اوپر لاگو کر دیتے ہیں، ایسا کرنا ویسا کرنا۔ اس کے ساتھ میں نمک پہ جلے پہ نمک کا کام اس گھر کی جو بڑی بیٹی ہوتی ہے وہ کرتی ہے۔ ہر گھر میں ایک بڑی بیٹی ایسی رہتی ہے جو پورا گھر کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہے، ماں کا کان بھرنا، ساس بہو میں لڑائی ڈالنا، بیٹے کو سب کا دشمن بنا کر کے چھوڑ دینا، نتیجہ یہ ہمارا گھر یہی سے تباہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ ایک اچھا معاشرہ جو ہمیں دینا چاہیے وہ ہم نے دے پا۔
میرے بھائیوں، صرف ٹوپی پہن کے نماز پڑھ لینا دینداری نہیں، اپنی بیوی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا دینداری۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ خیارکم وخیارکم لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا رہتا ہوں، تم بھی اچھا رہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ تمام بیویوں سے کسی بات کی وجہ سے ناراض ہوئے، کہنے لگے 1 مہینے تک بات نہیں کروں گا، 1 مہینے تک گھر نہیں جاؤں گا، مسجد میں رہتے ہیں۔ سارے لوگ پریشان، بیویاں پریشان۔ 29ویں دن میں اللہ کے نبی چلے گئے۔ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ 1 مہینہ، ابھی تو 29 دن ہوئے۔ اللہ کے نبی نے کہا، عائشہ مسکرا کے کہا، عائشہ کبھی کبھی مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ یعنی یہ بیوی کی محبت درساتی ہے کہ ارے 30 دن نہیں رک سکا، میں 29 دن میں آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں ہمیں چیخ چیخ کے کہتے ہیں ہم زندگی کیسے گزارے۔ بہرحال وہ حضرت نے جو واقعہ اس بچے کو سمجھایا، کہا کہ بیٹا گھر جانا، ایک مٹھائی کا ڈبہ، اور پھر دسترخوان پہ بیٹھ کر کے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا ہے۔ جو میرے 60 سال 70 سال کے بزرگ لوگ سن رہے ہیں، وہ بھی اپنی جوانی میں جائیں، اپنی جوانی میں جائیں، کتنا مزہ آتا ہے تاکہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا رہے، 2 جملے تعریف کے کہنا، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ سے اس مٹھائی کو اٹھا کر کے اس کے منہ میں ڈالے۔ حضرت آپ؟ بولا ہاں میں۔ یہ اپنے گھر گیا، جا کے سیم ایسا ہی کیا، وہ بیوی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کیا کہ آج تک آپ نے کبھی اتنی محبت نہیں، آج کیسے؟ آج کہا کہ نہیں، میں ایک حضرت کے پاس جاتا ہوں، وہ اللہ کے ولی ہے، انہوں نے مجھے سکھایا، کہا کہ یہ نبی کی سنت ہے، میں سنت پر عمل کرنے کے لیے ایسا کیا۔ وہ بچی جو نماز نہیں پڑھتی تھی، وہ بچی جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتی تھی، وہ بچی جو دین سے دور تھی، وہ کہنے لگی نبی کی سنتیں اگر ایسی ہے تو مجھے بتاؤ، میں ان سنتوں پر عمل کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگے وہ اللہ والے نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، وہ بچی جو بالکل دین سے دور تھی، ایک نوجوان کی ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے 100% سنت پر چلنے والی وہ بچی بنی، اور آگے چل کر کے اس بچی نے عالمہ کا کورس بھی مکمل کیا، اور زندگی ایک ٹوٹتے ٹوٹتے گھرانے کو جوڑ کر کے ایک اللہ والی زندگی گزر گئی۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں آپ سے عرض کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاہے وہ ہجرت کا واقعہ ہو، چاہے وہ سفر کا واقعہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی واقعہ ہو، اس سے آپ کی زندگی کو ایک روشنی ملتی ہے، بشرط کہ ہم اس پر عمل کرنے کی نیت سے سنیں، ورنہ ساری زندگی ہم سن ہی رہے ہیں، سنتے سنتے ہم اتنے سند ہو گئے کہ کچھ بھی کہو ہمیں اثر نہیں پڑتا۔ جیسے ڈاکٹر سن کر کے ہمارا باڈی کارڈ دے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ آج ہم یہی حال ہو گیا ہے عزیزو، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے گھر کے میاں بیوی کے جھگڑے کو درست کر دو۔ ہم نے کئی واقعات ایسے دیکھے، ایک ہی گھر میں رہتا ہے میاں بیوی، 25 سال گزر گئے، بیوی میاں بیوی سے بات چیت نہیں ہے، 25 سال گزر گئے۔ میں نے بہت سارے واقعات دیکھے ہیں، اب بھی دیکھ رہا ہوں، لاکھ کوشش کی سمجھاتی نہیں ہے۔ وہ ایک بات چھوڑ ڈالو، باقی کیا بولتے وہ کرنے کے لیے تیار ہو، مگر اس سے میں بات نہیں کرتا۔ کیا ہے؟ شریعت ہے ہماری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور حضرت عائشہ کا جھگڑا ہوا، اتنی محبتوں کے باوجود دونوں آپس میں جھگڑ رہے کسی بات پر۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق پہنچ گئے، اللہ کے نبی نے کہا کہ لو تمہارے ابا بھی اب آ گئے، اب انہی کو ہم لوگ فیصل بناتے ہیں، حاکم بناتے ہیں، وہ جو فیصلہ کر دے۔ حضرت عائشہ کہنے لگے ٹھیک ہے، آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابوبکر، میرا اور عائشہ کا کچھ معاملہ ہو گیا ہے، تم فیصلہ کر دو۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ بتاؤ، پہلے تم سناؤ گی یا میں سناؤں؟
پہلے تم سناؤ گی یا میں سناؤ؟ بیوی کا دیکھے معاملہ. حضرت عائشہ کہنے لگے سنائیے پہلے آپ ہی، مگر یاد رکھے سچ سچ بتائیے. کیا کہا؟ سچ سچ بتائیے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو غصہ آیا، میرے آقا کو یہ کہہ رہی کہ سچ سچ بتائیے. حضرت سیدنا ابو بکر کو غصہ آیا، ایک تھپڑ مارا. اپنی بیٹی تھی وہ، تھپڑ مارا. حضرت عائشہ کو پتا چلا کہ ایک لگا ہے، ابھی دوسرا بھی لگے گا. دوڑ کے آ کے پیچھے اللہ کے نبی کے پیچھے سہارا لے کے چھپ گئی. باپ کے غصے سے کے ڈر سے اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر ہم نے تم کو صلح کرنے کے لیے، تم کو فیصلہ کرنے کے لیے، مارنے کے لیے نہیں بولا. جاؤ تم جاؤ، ہم لوگ میاں بیوی دونوں اپنا معاملہ سدھرا لیں. بھائی میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے، مگر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بالکل جنگ کا میدان بنا دیا جائے. میرے بھائیوں، یہ ہمارے معاشرے کو گھن کھا رہا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتوں سے خالی